ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ زمین کے ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک کے فاصلے کو زمین کا ڈایا میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 12,740 کلومیٹر یعنی 4,18,04,000 فیٹ کے برابر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ انسان 5 کروڑ کلومیٹر دور مارس تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر زمین کے اندر 4,18,04,000 فیٹ کے برابر لمبا سوراخ کیوں نہیں کر سکتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب تک انسان زمین کے اندر کتنا لمبا سوراخ کر چکا ہے، یہ سوراخ کب اور کہاں کیا گیا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 1960 میں امریکہ اور رشیا کے درمیان ایک مقابلہ بازی شروع ہوئی کہ زمین میں سب سے زیادہ گہرا سوراخ کون کرے گا۔ امریکہ نے اس مقابلے بازی میں پیش قدمی کی اور زمین میں سب سے گہرا سوراخ کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ تشکیل دیا۔ اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ مو ہول تھا۔ امریکہ نے مارسکو میں ڈرلنگ کا کام شروع کر دیا۔ مو ہول پروجیکٹ دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ تھا۔ پوری دنیا کی نظریں اس پروجیکٹ پر لگی تھیں، لیکن ایک وقت آیا کہ اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی کمی پڑ گئی اور مجبوراً اس پروجیکٹ کو امریکہ کی طرف سے بند کرنا پڑا۔ اور پھر 10 سال بعد رشیا نے پوری تیاری کے ساتھ زمین میں سب سے گہرا سوراخ کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ ڈرلنگ کا کام رشیا کے ڈسٹرکٹ پیچنگسکائے میں شروع کیا گیا۔ ڈرلنگ سے پہلے اس ڈسٹرکٹ میں 20 منزلہ عمارت بنائی گئی۔ ڈرلنگ کا کام اسی عمارت میں شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ پر تقریباً 30,000 لوگوں کو مامور کیا گیا۔ بڑے بڑے ایکسپرٹ کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے ہیڈ کا نام ڈیوڈ گوبل مین تھا۔ ہزاروں فیٹ ڈرلنگ کرنے کے بعد ورکرز کو اس گہرے ہول سے خطرناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں اتنی عجیب اور خوفناک تھیں کہ ورکر نے کام کرنے ہی سے انکار کر دیا۔ ان خوفناک آوازوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس جگہ کو ہانٹڈ کا نام دیا۔ رشیا اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر چکا تھا، اس لیے کچھ عرصے کے بعد ڈرلنگ کے کام کو دوبارہ سے پھر شروع کیا گیا۔ 1989 تک رشین 40,230 فیٹ تک ڈرلنگ کر چکے تھے۔ یہ ڈرلنگ اتنی گہری تھی کہ بڑے سے بڑے سمندر کی گہرائی اور بڑے سے بڑے پہاڑ کی اونچائی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ 9 سال کی انتھک ڈرلنگ کے بعد اچانک ایک ایسا پوائنٹ آیا جب نیچے ٹمپریچر 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہائی تھا کہ ڈرلنگ کرنے والا کوئی بھی انسٹرومنٹ آئس کریم کی طرح پگھل جاتا، اس لیے مزید ڈرلنگ کرنا امپاسبل تھا۔ اس لیے دنیا کے اس گہرے ترین ہول کی ڈرلنگ کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔ اس ہول کو کولا سپر ڈیپ بور ہول کا نام دیا گیا۔ 20ویں صدی سے پہلے تک اس کو زمین پر کیا گیا سب سے گہرا ہول سمجھا جاتا تھا، لیکن 2008 میں جدید ٹیکنالوجی کے باعث انسان نے اپنے ہی بنائے اس ریکارڈ کو بھی توڑ ڈالا۔ 2008 میں الشہین آئل ویل کمپنی نے میجر ڈیپتھ کے لحاظ سے اس گہرے ترین ہول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ 2011 میں رشیا ہی میں الشہین سے بھی زیادہ ڈرلنگ ہوئی، لیکن اس کے باوجود ورٹیکل ڈیپتھ کے لحاظ سے کولا سپر ڈیپ بور ہول آج بھی دنیا کا گہرا ترین ہول سمجھا جاتا ہے۔ ایک وقت میں یہ ہول پوری دنیا کی توجہ کا مرکز تھا۔ دنیا بھر سے ایکسپرٹ اس ہول کا نظارہ کرنے آتے، لیکن اب اس ہول کو ایک ڈھکن لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس گہرے ترین ہول سے آنے والی خوفناک آوازوں کو آج تک سائنس نہیں سمجھ سکی۔ ان آوازوں کے علاوہ ہزاروں فینومناز اس دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، لیکن سائنس ان فینومنا کو ایکسپلین کرنے سے قاصر ہے۔ ان فینومنا کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔